چلیے دیکھیے جلد نمبر 2 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القراءۃ الواضحہ الجزء الثانی صحیح ہے، جس کا دوسرا درس اور اس کی تیسری تمرین المدینہ عربی صحیح ہے، مدینہ عربی جلد 2 اور اس کی دوسرا درس اور تیسری تمرین، جس میں کہا جا رہا ہے انس الفاعل۔ انس مانے ہوتا ہے مؤنث بنائیے، انس بھی مؤنث بنائیے۔ کس کو مؤنث بنانا ہے؟ الفاعل، فاعل کو، فی کل من الجمل الآتیۃ، آنے والے ہر جملوں میں۔ یہاں پہ دیکھیے خرج محمد، خرجہ کیا ہے؟ فعل، خرجہ فعل ہے، محمد کیا ہے؟ فاعل۔ خرج محمد، محمد نکلا، من البیت، گھر سے۔ ہم نے کیا کیا؟ محمد کی جگہ محمد فاعل ہے، آپ کو فاعل مؤنث لانا ہے۔ کیا لانا ہے؟ مؤنث۔ تو آمینہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ تو جب یاد رکھیے گا فعل اور فاعل میں مطابقت ہوتی ہے، کیا رہتی ہے؟ مطابقت۔ اگر فعل مذکر ہے تو فاعل بھی مذکر، فعل مؤنث ہے تو فاعل بھی مؤنث۔ اسی لیے دیکھیے محمد کے ساتھ خراجہ لائے اور آمینہ کے ساتھ خراجت۔ صحیح ہے، محمد بھی ایک ہے، آمینہ بھی ایک ہے۔ اور جب ہم نے ماضی کی گردان یاد کی تھی تو ماضی کی گردان میں 14 صیغے یاد کیے۔ کتنے؟ 14 صیغے۔ تو 14 کہیں تو کہیں یوز ہوتے ہوں گے کہ وہ ایسے ہی خالی یاد کرنے کے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں جیسے اگر ہم یہی خرجہ سے کریں تو پہلا صیغہ کیا ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ خرجہ، پھر کیا ہے؟ خرجو پھر ہے خرجت، یہاں پہ دیکھیے خرجہ یہ ہے واحد مذکر غائب، اور یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم مذکر کے لیے اس کا، مؤنث کے لیے اس کا، جیسے تھا جملہ ہمارے پاس تھا خرجہ محمد، خرجہ محمد من البیت، تو یہ خرجہ کیا ہے؟ فعل ماضی۔ فعل کے بعد یاد رکھیے گا جملے کی اصل ترتیب میں اس کے بعد کیا آتا ہے؟ فاعل، اور فاعل ہمیشہ مرفوع رہے گا، مرفوع یعنی اس پر پیش آئے گا، جیسے محمد کیا ہے؟ فاعل اور مرفوع۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ محمد کی جگہ بھی یہاں پہ ہمارے تمرین کیا کہہ رہے ہیں؟ انس الفاعل، انس یعنی مؤنث بنائیے، بدلیے نہیں، انس یعنی مؤنث کیجئے فاعل کو۔ اسی لیے مثال میں دیکھیے یہاں کہا گیا خرجت، خرجت آمینتو، خرجت آمینتو من البیت، خرجت آمینتو من البیت، آمینہ نکلی گھر سے۔ تو آمینہ مؤنث ہے نا، اس کے لیے ہم خرجہ نہیں لا سکتے، خرجت۔ اگر ہم آمینہ کے ساتھ ایک لڑکی کو اور جوڑ دیں، آمینہ اور عائشہ، تو کیا لانا ہوگا؟ بہت ساری عورتوں کی بات ہوگی تو ٹھیک ہے جی ہاں، بہت ساری عورتوں کے لیے خرچ نہ آئے گا نا، بہت ساری کے لیے خرجنا، بالکل صحیح۔
खरजना, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है, खरजना पूछी है तो अपने हम लिए खरज आता है। तो खरजत लाएंगे। ये इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जी आ गया। हाँ। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम सलाम। खरजना अपने लिए आएगा, यानी मुतकल्लिम के लिए। जी क्या कहा आपने? जी क्या कहा बताइए? बेटा यहां देखा है तुम्हें सूरह अहज़ाब में, आ जाओ तुम्हें समझ लोगे, इसी में आयत तत्हीर है मौलाना। आयत नंबर याद है किसी को? पीछे में आयत है वो, कौन सी बेटा? देख लेते हैं 25 भी, हमारे याद थी अभी जहन में नहीं है। हम मोबाइल ही में चेक कर लिया, अभी पता चल जाएगा, उसमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। उसमें हम इसलिए उसको दिखाना चाह रहे हैं कि इसमें अरबी कीबोर्ड नहीं है कंप्यूटर में। मायदा मायदा अनफाल अनफाल अहज़ाब, हाँ 33 में 33। ये रहा वक़रना। अब ये करना कौन सा सेगा है, आपको क्या लग रहा है? अरे छठा सेगा है, जमा मुअन्नस गायब का जमा के लिए है ये। करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रुजना वला तबर्रजना, सही है। तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला व अकिमना, ये सब किसका सेगा है? जमा मुअन्नस का। अस्सलात व आतीना ज़कात व अतिअना अल्लाह व रसूलहू इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत। अब यहाँ पे जो है वज़कुरना, अब ये वज़कुरना ये सब अमर के सेगे हैं, लेकिन ये किसके हैं? जमा मुअन्नस के। ठीक है, जमा मुअन्नस की तो हाजिर का सेगा है। तो यहां आपको नजर आ रहा है वक़रना। अब ये तो क्या है? फेले माज़ी है। आइए, तो आपको जो गौर करना है वो गौर इस पे करना है कि आपको मुअन्नस बना देना है फाइल को। जैसे मिसाल के तौर पर पहला सेंटेंस पढ़िए गुलाम अली साहब, देखो। अरे भाई जुमला तो पढ़ो पहले, फिर उसको चेंज करना है। ज़हबल मुदर्रिसु इलल फस्ले, उस्ताद गया क्लास तक। अब आपको कहना है मुदर्रिस की जगह मुदर्रिसा कर दो। क्या कर दोगे? मुदर्रिसा। तो क्या कहेंगे? ज़हबतिल मुदर्रिसतु इलल फस्ले। सही है। तमरीन मुझे किसी ने दिखाई नहीं है इसकी, ना गुलाम अली ने, ना तुमने, ना जकी ने, ना किसकी तमरीन करनी थी आगा? हैं? किसकी तमरीन करनी थी? अरे ये वाली तमरीन कल बोली थी ना। अच्छा वो तो कर दी मैंने। ये तो कर दिया आगा। कर दी, भेजी आपने? मैंने तो भेज दी थी कल ही। हाँ, आप बस में बहुत जल्दी भेज देती हैं, इसलिए तो है चेक करना रह जाता है। ठीक है। हाँ, तो ज़हबतिल मुदर्रिसतु यहाँ पे है। अगला पढ़िए मेरे पास क्या लिखा है बेटा? इब्नो लिखा है वो। अभी देख के पढ़ा करिए। हाँ, ज़हबा अबी इलल मुस्तशफा, मेरे वालिद गए हॉस्पिटल।
اب یہاں ابھی کی جگہ لا دیجیے امی، ذہبہ امی کہو گے، ذہبت امی الی المستشفى، میری ماں گئی ہاسپٹل۔ اے بیٹا میرے پاس وہاں آفس میں 2 ڈسٹر رکھا، لے کے آئے۔ چلیے اگر آپ پڑھیے سکی صاحب، جلس الطالب فی الفصل، طالب علم بیٹھا کلاس میں۔ ہاں جلست طالبۃ فی الفصل، سمجھ میں آ رہا ہے سب کو کیا کرنا ہے؟ جی آقا بس معلم ہاں چلیے ذرا آپ پڑھیے یہاں پہ، خرج اخی من البیت، خرج اختی، خرجت اختی من البیت، خرجت اختی من من البیت، البیت، میری بہن نکلی گھر سے۔ اب یہاں پہ دیکھیے تأمل، تأمل مانے کیا ہوتا ہے؟ تأمل مانے غور کرو، تأمل مانے غور کرو، دھیان دو، ٹھیک ہے؟ ما یلی جو مندرجہ ذیل ہے، جیسے جلست طالبۃ دکھ رہا ہے، یہ یاد رکھیے گا عربی میں جب ساکن ہوتا ہے جملہ کیسے بنانا؟ جلست، یہ جلست طالبۃ، لیکن جب اس کو ملا کے پڑھتے ہیں تو ملانے میں جلست طالبۃ کریں گے، کیا کریں گے؟ جلست، زیر لگا دیں گے اس کے نیچے، کیا کریں گے؟ زیر لگا دیں گے، جلست طالبۃ، طالبہ لڑکی بیٹھی، دیکھیے اس کے نیچے کیا آ جائے گا؟ زیر آ جائے گا۔ آئیے دیکھیے اس کی تمرین کو، اسی لیے کہہ رہے ہیں غور کریے آپ، ٹھیک ہے؟ جلست طالب ہوگا نا؟ جلست طالبۃ، یعنی زیر لگا کے کریں گے۔ جی اصل ہے نہیں ادغام کہاں سے ہوگا؟ ہاں تو ادغام تو ہو ہی جائے گا، ادغام ہی ہوگا۔ یہاں پہ دیکھیں جلست طالبۃ دکھ رہا ہے نا، جلست طالبۃ، تو یہ ہم نے تے ساکن تھا، ہم اس کو ملا کے پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ جلست طالبۃ، دکھ رہا ہے؟ جلست طالبۃ۔ اب دیکھیے اب کہہ رہے ہیں اقرأ الجمل الآتیہ، اس طریقے پہ جو ہم نے بتایا اس طریقے پہ آپ ان جملوں کو پڑھیے۔ چلیے پڑھیے پڑھیے معصومہ سمانی، آپ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الفتى الذي خرج من البيت الآن، بیتک الآن، بيتك الآن، ہاں، من الفتى الذي، کون ہے جوان لڑکا، الذي خرج جو نکلا، من بیتک الآن تمہارے گھر سے ابھی، ہوا ابن عمی وہ میرے چچا کا لڑکا ہے۔ چلیے اس کے بعد اقرأ فاطمہ آپ پڑھیے۔ جی آقا بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الفتاة التي خرجت من البيت الآن یا محمد ہی بنت الخالتی، من الفتاة التي کون ہے وہ جوان لڑکی، خرجت جو نکلی، من بیتک الآن تمہارے گھر سے ابھی، یا محمد اے محمد، کہا ہوا بنت خالتی وہ میرے خالہ کی بیٹی ہے۔ چلیے اس کے بعد پڑھیے، کون پڑھے گا؟ زینب، عطرہ، نازیہ پڑھیے۔
جی آغا ہاں بولیے، نازیہ پڑھیے. نازیہ نہیں ہے. نازیہ کون پڑھے گا آپ میں سے؟ پڑھیے، کوئی ایک پڑھیے. ہم پڑھیں آپ. جی آغا. تو رہی رہے پڑھو. لمن مفتاح الذی المکتب. لمن لیمن المفتاح المفتاح، چابی کس، یہ کہاں سے لائے؟ چابی کس کے لیے ہے؟ الذی علی المکتب، جو میز پر ہے. هو للمدرس، وہ مدرس کے لیے ہے، ٹیچر کے لیے ہے. آگا چلیے ایک بار ترجمہ پھر سے کیجیے گا پلیز. پھر سے کروں. جی ترجمہ. لیمن المفتاح، چابی کس کے لیے ہے؟ الذی، جو علی المکتب، میز پر ہے. هو للمدرس، وہ استاد کے لیے ہے. چلیے اس کے بعد پڑھیے. کون پڑھے گا؟ کس کو بولوں؟ آغا ہم پڑھتے ہیں، ہم نے نہیں پڑھا. پڑھیے. نازیہ آپ کو تو کہیے نا. نہیں، وہ ہمارا نیٹ ورک چلا گیا تھا. جی. چلیے چلیے. لیمن لیمن الساعۃ التی علی السریر. یہ گھڑی. جی. لیمن الساعۃ التی علی السریر، مطلب یہ گھڑی کس کی ہے جو بیڈ یہ پہ ہے؟ نہیں، یہ اس میں کہاں ہے؟ لیمن الساعۃ، گھڑی کس کے لیے ہے؟ لیمن مانے جی. کس کے گھڑی کس لیے کے ہے؟ لیے ہے؟ جی. ہاں. جی. التی علی السریر، جو بیڈ پر ہے. جو جی. بیڈ پر ہے. کہا ہی لزوج اختی، وہ میرے بہن کی، بہن کے شوہر کے لیے ہے. بھائی کا شوہر کہاں سے ہوگا؟ صحیح ہے. ہی لزوج اختی، وہ میرے بہن کے شوہر کے لیے ہے. تو یہاں پہ دیکھیے، کسی نے جو ہے عربی میں ایک کاپی چیک کی ہے. صحیح ہے. اور غالباً نازیہ شاید وہ بھی کی ہے. آپ نے سریر کا ترجمہ فرش سے کیا ہے. صحیح ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. فرش کے لیے اگر الگ شریر آئے گا. مطلب بیڈ سے تو کیا تھا. سریر، بیڈ، بستر بھی اس کا ترجمہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. جی. ہاں، سریر، بیڈ. اب انشاءاللہ اکمل الجمل الاتیہ وضع اسم موصول. اس میں دیکھیے الساعہ مؤنث ہے نا، اس کے لیے التی کا استعمال کیا گیا. مفتاح کیا ہے؟ مذکر، اس کے لیے کیا استعمال کیا گیا؟ الذی. صحیح ہے. تو مذکر کے لیے الذی اور مؤنث کے لیے التی کا استعمال ہمیں کرنا ہے. انشاءاللہ اسی الذی اور التی کا استعمال کرتے ہوئے کل یہ تمرین کر کے نہ ہو تو لے آئیے. آپ کرا ہم دیں گے، چونکہ آپ کو دیکھیے اب کتاب مذکر ہے تو کیا آئے گا یہاں؟ الذی. قلم مذکر ہے تو کیا لائیں گے؟ الذی. السیارہ مؤنث ہے تو کیا لائیں گے؟ الذی. واضح. ترجمہ قلم کرا دیں گے. لیکن اس ایکسرسائز کو جی آپ. مہربانی کر لیجئے گا، اور پھر یہ کچھ پوائنٹس ٹو ریمبر اور کچھ ورڈز مولانا صاحب انشاءاللہ. آپ نے اس کی ویڈیو سینڈ نہیں کری مولانا صاحب. ویڈیو کون سی؟ نصیب